بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چونکہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، وہاں پر آپ پوری طرح سے خبر دے نہیں سکتے، جو اندر کی بات ہے وہ اجازت کے بغیر کر نہیں سکتے، تو لوگ پھر اب ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ڈرانا، خوفزدہ کرنا جاری ہے، نئے نئے قوانین بن رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے نہیں چھوڑیں گے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات باہر آئی جاتی ہے۔ ابھی تو انٹرنیشنل میڈیا کی بات اگر کر لیں تو بی بی سی تک میں لکھا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ بی بی سی نے اس پر پورا آرٹیکل لکھا، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اب بی بی سی نے کیا کہ پاکستان کے سینئر صحافیوں کی رائے لی کہ چل کیا رہا ہے، نوٹیفیکیشن کے معاملے پر کیا چل رہا ہے، سیم پیج کے معاملے پر کیا چل رہا ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے۔ تو اس پر انہوں نے فہد حسین صاحب سے لے کر آسمہ شیرازی صاحبہ، پھر سرا المیڈا اور دیگر بہت سے لوگوں سے انہوں نے بات کی، اور اس میں انہوں نے نتیجہ نکالا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے، یہ ایسے نہیں ہوا۔ اب وزراء کی باتیں سن لیں یا کچھ دیگر صحافیوں کی باتیں سن لیں تو آپ کو لگے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بس ایک فارمیلٹی ہے، کبھی بھی ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب سے زیادہ تابعدار کون ہوگا؟ اب مسئلہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، مسئلہ نواز شریف صاحب کا ہے، مسئلہ پرفارمنس کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا قصوروار ہے۔ تو اب انگلیاں ایک دوسرے پر اٹھ رہی ہیں، بلیم گیم چل رہی ہے، اور اس میں یہ سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف جناب شہزاد اقبال صاحب جیو نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے افواہیں ہیں کہ اندرونی طور پر کچھ اختلافات ہیں کہ سی ڈی ایف ایئر چیف اور نیول چیف کے درمیان چین آف کمانڈ اور کمانڈنگ اتھارٹی کیسے ہوگی۔ اگر اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ 4 سٹار ہوگا تو کیا وہ ایئر چیف اور آرمی چیف کے برابر ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ اس پر کچھ اختلافات ہیں یا سیٹل نہیں ہو رہا ابھی تک۔ شہزاد اقبال نے کہا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اور پوسٹ کریٹ کی جانی ہیں، تو اس لیے اسٹریٹجک کمانڈ اگر کسی کو آپ دیں گے تو وہ اگر 4 سٹار ہوگا تو وہ تو پھر ایئر چیف اور نیول چیف کے برابر ہوگا، سی ڈی ایف اس سے اوپر ہوگا، آرمی چیف اس سے اوپر ہوگا۔ تو اب اس بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہوں گے۔ جو ہی یہ چیزیں سیٹل ہو گئیں تو ہو سکتا ہے پھر اس وقت نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس سے پہلے بھی ہو جائے، مسئلہ وہ نہیں ہے، نوٹیفیکیشن کہیں نہ کہیں ہو جائے گا، آئینی ترمیم کرنی پڑی بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو اب یہ کہیں کہ نون لیگ کی طرف سے ماموں بنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، یا کوشش کی گئی ہے، یا یہ ڈیلے کیا گیا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ بھولا تو نہیں جائے گا، کیونکہ ابھی سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اندر کھاتے کہ جی ناراضگیاں پڑ چکی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جی کامران خان صاحب سینئر صحافی لکھتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم کی کمانڈر ڈیفنس فورس کی ٹرم نومبر 2030 کو ختم ہوگی، مگر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے فرمایا ہے کہ فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت کو نومبر 2027 تک تحفظ حاصل ہے، یعنی 3 سال کم کر دیے ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ نے۔ اس پورے معاملے میں خواجہ آصف اور اعظم نذیر تارڑ کے بیانات نے جو کنفیوژن پھیلایا یا سوشل میڈیا پر پھیلے سینکڑوں اکاؤنٹس نہیں پھیلا سکے، یعنی جو ان کے بیانات سے خواجہ آصف نے کہا کہ نہیں نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، پہلے کہا گیا ضرورت ہی نہیں ہے، اب اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی 27 تک تحفظ حاصل ہے، تو وہ 30 کی بجائے 27 ہو گیا۔ خواجہ آصف نے کہا نوٹیفیکیشن کی ضرورت تو ہے، ورنہ پہلے شاید یہ تھا کہ جی آئین میں ترمیم ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے۔ تو اس سے زیادہ پھیلا ہے کنفیوژن، آپ اب سوشل میڈیا کو برا بھلا نہ کہیں۔ اچھی بات ہے کل تک دھند چھٹ جائے گی، خبریں ہیں وزیراعظم شہباز شریف نومبر 27 کی اہم ترین تاریخ کے اچانک دورہ لندن کے بعد آج رات گئے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تو جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو جی بہتری ہو جائے گی، سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن تو ہو جائے گا سیٹل۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ سب کچھ اس طرح سے ہوگا، نظام ہو سکتا ہے کنٹینیو کر جائے، کیونکہ تھریٹ خان کا ہے، ابھی گورنر آج بھی لگانا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت کہ جی وہ سیم پیج پھٹے، لیکن اس پر اب کیا کہیں کہ دراڑ تو پڑ چکی ہے، مسائل تو آ چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وزیر خزانہ تبدیل ہوں، کچھ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، بڑے بڑے وعدے اور دعوے پورے نہیں ہوئے، اب سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی نے تو ذمہ داری لینی ہے۔ شہزاد اقبال اگین، شہزاد صاحب بڑے اچھے اینکر ہیں اور اکانومی پر بھی بڑی زبردست نظر رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وزیر خزانہ تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر خزانہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں، نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے، اسی طرح محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے۔ تو ان دو باتوں پر، امن و امان پر ہم سے سوال نہ کیا جائے،
اور نہ ہی ہم سے معیشت پر سوال کیا جائے کیونکہ وزیر خزانہ تو آپ کا ہے. تو اب وزیر خزانہ کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. بلی چڑھے گی وزیر خزانہ کی. جب ان کی بلی چڑھے گی تو کیا اسحاق ڈار صاحب آئیں گے؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے. وہ پہلے ہی نائب وزیر اعظم ہیں اور بعض اوقات اکانومی کے بارے میں، معیشت کے بارے میں کئی میٹنگز کو وہ بھی چیئر کرتے رہے ہیں. تو اب کیا ان کی واپسی ہوگی؟ اگر وہ نہیں آتے تو جو بھی آئے گا تو اس کو ڈکٹیٹ تو پھر اسحاق ڈار صاحب بھی کریں گے کہ جی پرفارمنس ہم دیتے ہیں. ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آئے گا. اس پر اب نئی لڑائی چھڑے گی ہی چھڑے گی، کیونکہ وعدے بہت سے کیے گئے تھے، دعوے بہت تھے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا. اور ابھی جو لیٹسٹ بات کی ہے وزیر خزانہ صاحب نے، انہوں نے اس واضح کہہ دیا کہ جی یہ سب کوئی ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، 4-5 سال. تو اگلے 5 سال مانگ رہے ہیں تو حکومت کہے گی ہمیں بھی 7-5 سال پھر دو. تو 4 سال تو اس نظام کو ہو چکے ہیں، تو مزید 4-5 سال کہہ رہے ہیں کہ جی بہتر ہو جائیں گے. بھائی پچھلے 4 سال میں تو ہر آنے والے دن پچھلے سے بدتر نظر آ رہا ہے، اور ابھی اگلے کچھ مہینوں میں، سالوں میں کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی. کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ بٹن دبانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہیں سے بہتری شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ اس میں مہینوں لگیں گے، ہفتوں شاید شروع میں اچھا کہیں سٹیبلٹی آئے، پھر مہینوں، پھر سالوں. لیکن یہاں تو نیچے کام چلتا چلا جا رہا ہے. ابھی تو ہم نے وہ جو کہتے ہیں باٹم، بالکل نچلی سطح، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. ابھی تو ہم نیچے کی طرف ہی ہیں، تو اوپر کب جانا شروع ہوں گے، یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، حکومت کی جہاں تک بات ہے، امن و امان کنٹرول ہو نہ ہو، دفعہ 144 کا استعمال انہوں نے اتنا کیا ہے کہ کمال کر دیا ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اتنا انگریزوں نے نہیں استعمال کیا ہوگا دفعہ 144 کو، جو لے کر آئے تھے شک کہ جی 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب تحریک انصاف نے کہا کہ منگل کو آئیں گے، بہنوں کے ساتھ آئیں گے، تو دفعہ 144 لگا دی گئی اسلام آباد میں. جبکہ کال یہ دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہوں گے. اب گرفتار کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں. اب کوئی نئی بات رہی حکومت کے پاس، وہی کریک ڈاؤن، وہی خلفشار، وہی گورنر راج کی دھمکیاں. اعظم وزیر تارڑ صاحب وزیر قانون اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی غیر آئینی نہیں ہے، یہ کوئی مارشل لاء نہیں ہے گورنر راج لگانا. تو لگا دیں جناب، جہاں آپ کی مرضی ہے. پہلے بھی تو ملک میں لگا ہی ہوا ہے، دفعہ 144 کا راج ہے. تو گورنر راج اور کیا ہوگا، وہ بھی لگا کر دیکھ لیں. کیونکہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج تو لگانا ہے، آپ نے لگائے ہیں، اور بھی جو کچھ کرنا ہے کر لیں، لیکن اس کے بعد چیزیں کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی. تو وہ یہ آگے سے دھمکی لگا رہے ہیں. اچھا، اب اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے، احتجاج جلسے جلوس کی ہرگز اجازت نہیں. ویسے اب یہ کانسٹنٹ چل رہا ہے، کسی طرح کے احتجاج جلسے جلوس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اب یہ پورے ملک میں یہی ہے. اور تو اور اب لاہور میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ڈرون سے نگرانی شروع کر دی گئی ہے. ڈرونز کا اب یہ بھی استعمال ہو رہا ہے. اتنی سختی ہے، اف، ریکارڈ بن گیا ہے، شاید ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہو جرمانوں کا اور چالان کا. صرف ابھی آج کے دن کو نکال کر 72 گھنٹوں میں پنجاب ٹریفک پولیس کے مطابق، یہ ترجمان جو خود بتا رہے ہیں، 1,26,000 شہریوں کے چلان اور مجموعی طور پر 13 کروڑ 48 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. 1,26,000 لوگوں کے صرف 72 گھنٹوں میں. کریک ڈاؤن کے دوران مجموعی طور پر 25,424 موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کی گئیں. 25,424، سوچئے. سنگین ٹریفک خلاف ورزیوں پر 4,585 افراد کو حوالات منتقل کیا گیا. اب اس میں کئی نوجوان بچے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ قتل اور منشیات کے ملزموں کے ساتھ ان کو بند کیا ہوا ہے. ساری رات مائیں باہر بیٹھی ہیں بیچاری، رو رہی ہیں، پریشان، کھانا نہیں مل رہا. عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. اس سب میں جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ آیا ہے کہ جی سب کچھ آپ لکھ کر دیں، آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے، آپ نے ہمارے خلاف بیان دیا ایسی کی تیسی، اب آپ جواب دیں، تحریری جواب دیں. 4 دسمبر کو ان کو بلا لیا ہے، 4 دسمبر تک آپ جواب جمع کریں، آپ کو ہم پر کیوں اعتراض ہے. تو ان کو کسی بھی طرح، کسی بھی وقت مقدمہ کہیں، گورنر راج کہیں، اس کے ذریعے سہیل افریدی کو فارغ کیا جا سکتا ہے. مگر سہیل افریدی کہہ رہا ہے کہ کے پی میں پہلے ہی خان کا راج ہے، تو اب آپ نے کوئی اور راج لگوانا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہاں تو خان کا راج ہے. وہ اس طرح ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، گورنمنٹ جاتی ہے جائے. نئے صوبوں کی جہاں تک بات ہے جی، خیبر پختونخوا نے پہل کر دی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی نے ہزارہ کو صوبہ بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. اب یہاں پر قرارداد منظور ہو گئی ہے تو اب سندھ پر پریشر آنا ہے، پنجاب پر بھی آنا ہے، بلوچستان پر بھی آنا ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نئے صوبوں کی طرف بڑھا جائے تو یہاں تو پی ٹی آئی نے پہلا قدم رکھ دیا ہے. یہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایک خبر، ایک واقعہ چیزوں کو بدل دیتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں آپ کے خیالات، سوچ ملنے لگ جائے تو وہاں کہیں کہ اچھا اس طرف دیکھا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک سینئر وفاقی وزیر کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلی چڑھانے کا وقت ہوا ہے.
نہ تو وزارت خزانہ نے جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے، اور نہ ہی SIFC نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے. لیکن SIFC کی ناکامی کا ملبہ بھی وزیر خزانہ پر ڈالا جائے گا، شہزاد اقبال یہ کہہ رہے ہیں. اور باقی جی اسمبلی میں بھی آج کافی سخت تقریریں ہوئی ہیں. اس میں بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے تھے کہ جی محمود خان اچکزئی کو آپ اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے تو وہ ہیں ہی نہیں اپوزیشن لیڈر. سردار ایاز صدیق نے کہا اب یہاں ہر کوئی اپنا ہی قانون چلا رہا ہے. سردار ایاز صدیق کہتے ہیں کہ اسمبلی میں میں چلوں گا، تھانے میں تو SHO چلے گا، جس کا جہاں جتنا بس چلتا ہے وہ چلائے گا. اور اگر ہمت ہے تو گورنر آج لگا کر دیکھیں، ہم نہیں ڈرتے شیلا فریدی. آخر میں یہ سنیے، جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کو بڑی گالی کون دے گا اسے میں تھپکی دوں گا. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ بھارتی چینلز پر بیٹھ کر فوج کو بدنام کرو، سوشل میڈیا پر فوج کے سربراہ کو ڈیفیم کرو. غیر قانونی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی، عطا تاڑ نے اسمبلی میں کہہ دیا ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جی حکومت کوئی ملاقات نہیں ہونے دے گی، کسی قسم کی ملاقات نہیں ہونے دے گی. دوسری طرف تحریک انصاف نے الگ سے ہاتھ سنبھالا ہوا ہے. وہ KP کی سطح پر کم از کم ساری جماعتوں کو اکٹھے کر رہے ہیں. خاص طور پہ NFC ایوارڈ پر اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کا جو حصہ بنتا ہے وہ وفاق نہیں دے رہا. اس پر آپ یہ دیکھیے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ اپوزیشن ارکان احمد کریم کنڈی بھی پریس کانفرنس میں شریک تھے. تو چاہے نون لیگ کے ہوں، JEI کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، تو اس معاملے پر لگ رہا ہے کہ وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں تحریک انصاف کے. تو اس لیے نوجوان تحریک انصاف کے یا نوجوان وزیر اعلیٰ کی ٹیم وہ اپنے کارڈ الگ طرح سے خوب کھیل رہی ہے، سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. ویسے کہہ رہے تھے جی یہ سخت گیر ہیں فلاں ہیں، لیکن ایسے معاملات پر کہ جی وفاق کی طرف سے ہمیں تعاون نہیں مل رہا، اس پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ حافظ.